غلام گردش راو منظر حیات۔ دو نکات۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اول تقریباً 9 صدیاں قبل یورپ کا طاقتور ترین حکمران تھا۔ اس کی فوج ناقابل شکست تصور کی جاتی تھی۔ دولت کے انبار اس کی ٹھوکروں میں تھے۔ رچرڈ ہر قیمت پر بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ارادوں کے سامنے اسلامی دنیا کا ایک محیر العقول حکمران چٹان کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ نسل کے اعتبار سے کرد اور مصر کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایوبی جیسے بہادر اور باتدبیر حکمران بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ رچرڈ ایک رعبدار لشکر لے کر تیسری صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ فوج افسانوی حد تک طاقتور شمار ہو رہی تھی۔ صلاح الدین کی فوج میں عام سپاہی اور رعایا بھی یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ رچرڈ کو ہرانا ناممکن ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ قبلہ اول اب اہل اسلام کے ہاتھوں سے نکلا ہی نکلا۔ ایوبی کو جب اس کیفیت کا علم ہوا تو اس نے اپنے ذہین ترین جاسوسوں کو طلب کیا۔ حکم دیا کہ رچرڈ اول کی رعایا، حکومت اور لشکر کے معاملے میں زمینی حقائق معلوم کریں۔ کچھ دنوں کے بعد جاسوس صلاح الدین کے پاس آئے، بتانے لگے کہ انہوں نے رچرڈ کی فوج، نظام حکومت اور عام آدمیوں کے متعلق معلومات لی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برطانوی خواص عیش و عشرت میں مشغول رہتے ہیں، ان کا عوام سے بس واجبی سا تعلق ہے۔ دوسرا، انگلستان کا مذہبی طبقہ حد درجہ معمولی نکات پر بحث و مباحثوں میں مصروف کار ہے، جن سے عوام کو کوئی سروکار نہیں۔ یہ رودات سننے کے بعد ایوبی نے اپنے عمائدین کو بلایا، کہنے لگا کہ جنگ میں رچرڈ کو ہم 100% شکست دیں گے۔ صلاح الدین کی باتیں بہت زیادہ قابل توجہ تھیں۔ کہنے لگا، جس قوم کا یہ حال ہو کہ خواص عیش و عشرت میں غرق ہوں اور اس کا مذہبی طبقہ لا یعنی بحث مباحثے میں مشغول ہو، خدا کے یہاں اس کا یہی انجام مقدر ہے۔ تم خدا کے بھروسے پر آگے بڑھو، یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ بدترین اور ذلت آمیز شکست کے بعد رچرڈ اول میں کبھی اتنا دمخم ہی نہیں رہا کہ دوبارہ بیت المقدس کی جانب بڑھ سکے۔ رچرڈ اپنا ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم کھو بیٹھا۔ غور سے پرکھیں۔ صدیوں پہلے کرد سپہ سالار نے بہترین حکمرانی، سماجی اور معاشی ترقی کے اصول بیان کر دیے تھے۔ خواص کا طرز زندگی اگر بگڑا ہوا ہو، ان کا عوام سے مثبت اور توانا تعلق نہ ہو، تو یہ طبقاتی فرق ریاستوں کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر دینی علماء عام آدمی کی بھلائی سے بالاتر ہو کر فرقہ واریت اور فروعی مسائل کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو معاشرے فکری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ برا مت منائیے گا۔ جو کمزوریاں صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ کے متعلق بتائی تھیں، وہ پوری مسلمان دنیا اور بالخصوص ہمارے ملک میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ دلیل اور تدبیر سے تجزیہ کیجیے۔ آپ ایک منٹ میں سچ تک پہنچ جائیں گے۔ پاکستان کی معاشی ذلت، سماجی بدحالی اور مذہبی تفریق کی بنیادی وجوہات پہچان لیں گے۔ تلخ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام طبقاتی فرق کا شکار ہے۔ بھلائی طبقے کا عوام سے صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی تعلق ہے۔ 3 کاروبار دیکھ لیجئے، پاور، سیمنٹ اور شوگر سیکٹر۔ سوچئے ان سیکٹرز پر کس طبقے کی اجارہ داری ہے؟ وہی جو عوام پر مسلسل حکومت کر رہے ہیں۔ ملک غربت کا شکار ہے، مگر امیر تر ہو رہے ہیں۔ مڈل کلاس کا کاروباری اور سیاستدان
ان سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالائی طبقے کی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ پورا ملک کنگال، عام لوگ بھیکاری کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، لیکن حکمران طبقے نے خود کو ان داتا بنا رکھا ہے۔ اس سے زیادہ کسی بھی نظام کا کھوکھلا پن مزید کیا ہوگا کہ دولت کا ارتکاز ایک ایسے نظام کی بنیاد بن جائے جس میں صرف امیر طبقے کے حقوق ہوں اور عام انسان ان کی چوکھٹ پر فقیر بنا دیا جائے۔ پاکستان کے متعلق ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ پڑھ کر دیکھیے۔ بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیا گیا قرض اس کے بالائی طبقے کو سبسڈی کے طرز پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہ مدد جو عالمی مالیاتی ادارے عام پاکستانیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دراصل وہ رعایا تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ عالمی قرض کی یہ رقوم بھی بالائی طبقہ ہڑپ کر لیتا ہے۔ اسی طرح بالائی طبقہ امیر سے امیر تر ہو گیا اور عام آدمی کو جانور کی سی سطح پر لایا جا چکا ہے۔ ورلڈ بینک کے اس کی سربراہ نے یہاں تک کہا کہ پاکستان جب تک اپنے نظام میں انقلابی تبدیلیاں نہیں لاتا، اس کو دیے جانے والے قرض یا مدد مکمل طور پر بے سود ہیں۔ مگر کمال کی بات اور بھی ہے کہ کافر ملک کے کافر ادارے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرو، مگر ہماری اشرافیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ صورتحال کو تبدیل کرنا تو دور کی بات، ملک کے وزیر اعظم یا سینٹرل بینک کے سربراہ نے ورلڈ بینک کی بیان کردہ حقیقت پر رد عمل کا اظہار تک نہیں کیا۔ خرابہ جیسا تھا ویسا ہی رہا اور آج بھی بالکل اسی طرح موجود ہے۔ حکمران اشرافیہ اور اس کے حاشیہ نشین بڑے بھاری فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ جو تھوڑا سا بھی ٹوکتا ہے، ملک دشمن غدار یا دین بیزار قرار دے دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے یا زندہ میں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جب تک ملک کے نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یہ نقائص پہ ہم برقرار رہیں گے اور بربادی کی دلدل مزید گہری ہوتی جائے گی۔ کسی قسم کا کوئی ایکشن ملک میں بہتری نہیں لا سکتا۔ سب تجربے ناکام ہونے کے باوجود ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں رکاوٹ صرف اور صرف ہمارا بالائی طبقہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیان کردہ دوسرے نقطے پر آئیے۔ مسیحی پادری آج سے 1000 برس پہلے جس بے نتیجہ مذہبی بحث میں مبتلا تھے، کیا آج وہ ہمارا حال نہیں ہے؟ پیر پرستی، توہم پرستی اور فرقہ واریت عروج پر ہے۔ انگریزی راج میں ایسی مذہبی تفریق کو بڑھاوا دیا گیا جس نے ہم سمیت پورے برصغیر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ باہمی نفرت، استدلال سے دوری اور بنیاد پرستی کے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا جس سے چھٹکارا پانا کم از کم موجودہ حالات میں ناممکن ہے۔ پھر ریاست نے انتہا پسندی کو پروان چڑھانے کا بھرپور موقع دیا۔ معصوم بچوں کی ذہن سازی کس خوفناک طریقے سے کی گئی اور پھر انہیں سابق سوویت یونین اور سوشلسٹ حکومتوں کے خلاف جہاد کے لیے کیسے چارہ بنایا گیا، یہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوا۔ اب جب مذہبی شدت پسند پاکستان کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہیں، ریاستی اداروں اور عام لوگوں کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا مذہبی جماعتوں کے سربراہ سے صرف یہ فرما دیجئے کہ آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کی مذمت ہی کر دیں تو خاموشی اور اگر مگر کے سوا کوئی دوسرا جواب نہیں ملے گا۔ اب انتہا پسندی کی آگ ہمارے گھر کو جلا رہی ہے، لہٰذا اب امن کا بیانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن امن المیہ یہ ہے کہ اصل فساد کی جڑ تک پہنچ کر شدت پسندی اور فرقہ واریت کو ختم یا کم کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی مذہبی پیشوا، نہ ہی کوئی حکومت۔ TTP کا بیانیہ
ریاست پاکستان کے خلاف، پاکستانی عوام کے اجتماعی مفادات کے خلاف ہے۔ وہ مذہب کا ابادہ اوڑھ کر بے گناہ لوگوں کے قتل عام، لوٹ مار اور قبضہ گیری جیسے بھیانک اور سفاکانہ جرائم کو مذہب کا نام لے کر جائز قرار دے رہے ہیں۔ انہیں آج بھی پاکستان کے چند دانشور، کاروباری لوگوں اور علماء کی خاموش تائید حاصل ہے۔ یہ لوگ مصلحتاً خاموش ہیں، لیکن دل دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ تو پھر خود جواب دیجئے کہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ اول کی بربادی کی جو وجوہات صدیوں پہلے بیان کی، آج تمام نقائص ہمارے ملک میں رائج کر رہے ہیں۔ بالائی طبقہ اپنی عیش و عشرت اور آسودگی پر نازاں ہے۔ عوام پہلے بھی برباد تھے اور آج بھی تاراج ہیں۔ مذہبی علماء عوام کو تقسیم در تقسیم کر چکے ہیں۔ سرکاری مراعات یافتہ طبقہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری تنزلی تو ہماری اپنی حرکتوں کی بدولت ہوئی ہے۔ جب یہ نوبت آ جائے اور آپ سنجیدہ مثبت اقدام نہ کریں تو تاریخ کا فیصلہ ہے کہ اجتماعی بربادی سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔